بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب ہم لوگ اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں دیکھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سوائے لوط علیہ السلام کے ہر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آیا تھا، تو اب حضرت ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کس طرح ریلیٹڈ تھے، اس کی یہ ڈیٹیل ہم کو ملتی نہیں ہے قرآن میں حدیث میں، بٹ حضرت ایوب علیہ السلام اس لیے کون تھے ایگزیکٹلی ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کس کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام میں سے اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر آتے آتے کس طرح سے ہوا ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے، اور نہ ہی ان کی جگہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے ہم کو۔ تو ایوب علیہ السلام کون تھے اس کے بارے میں صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جو نبی تھے وہ اس لیے پہچانے جاتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دی تھی آزمائش کے طور پر، کہ کیا وہ اس کے باوجود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کو آزمائش کے لیے، اس کے آزمائش کے لیے ایوب علیہ السلام جانے جاتے ہیں۔ اب وہ کون تھے ایگزیکٹلی اتنا ہی پتا ہے، اس کے علاوہ وہ کس کے بیٹے تھے، کہاں سے آئے تھے، یا ان کی جگہ کہاں تھی، یہ بھی ہم کو نہیں پتا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب علیہ السلام کا خاندان قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، یہاں تک کہ ان کی جگہ پیدائش بھی نہیں پتا ہے ہم کو۔ تو ہم سیدھا ان کی کہانی کس طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن میں، اس میں جائیں گے۔ شارٹ میں اگر ان کی کہانی دیکھیں گے تو اتنا ہی ہے جو ابھی میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں الگ الگ طریقوں سے بتاتا ہے ہر جگہ نبیوں کے بارے میں، لیکن شارٹ میں آسان میں ہم اگر دیکھیں گے تو جو بھی آپ کو بتایا میں نے کہ ان کو ایک بیماری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش کرا تھا ان کا، اور وہ اس آزمائش پر نبی تھے وہ، تو آبویسلی اس آزمائش پر کھڑے اترے تھے۔ اتنا ہی شارٹ میں اگر بولے تو اتنی ہی ہے ان کی کہانی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ارشاد کرتا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں کیسے بیان کرتا ہے۔ کہانی ایوب علیہ السلام کی کیسے شروع ہوئی۔ اور ایوب جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تمام اہم کرنے والوں سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو کیا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو بول کر ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو جو تکلیف بھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے
عطا کیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی تو ان کی بیماری کے چلتے کیا ہوا، ان کے گھر والے ان سے دور ہو گئے تھے، تو گھر والے بھی واپس عطا کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اس کے ساتھ اتنے ہی، یعنی کہ اور بچے بھی مزید عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ شدید بیماری میں کیا کیا مبتلا کر دیا؟ ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا پاؤں کو کیا کرو، زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے۔ ٹھنڈا پانی کیا ہوا، وہاں سے نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے ہے اور غسل کے لیے ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے۔ اہل و عیال یعنی بیوی اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپس دے دیا، اور ان کے ساتھ ویسے ہی مزید اور بچے بھی کیا کیے، عطا کیے، جو دور چلے گئے تھے وہ تو عطا کیے، اس کے ساتھ اور بچے بھی عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی مزید بھی دیے۔ یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر مظہر تھا مظاہر تھا، اور یاد دہانی بھی ہوش مند لوگوں کے لیے، اور جو لوگ ہوش مند ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، نشانی ہے یہ۔ اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، تو اس سے ایک ضرب لگا دو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہت ہی خوب بندہ۔ صابر یعنی صبر کرنے والا پایا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، صبر کرنے والوں میں پایا، یقیناً وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ تو ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو پوری کہانی بس اتنی ہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، تو اس سے تمام لوگ، ان کے خاندان، بیوی، بچے، سب ان سے دور چلے گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ایک پانی نکالا جس سے ایوب علیہ السلام غسل لے کر ٹھیک ہو گئے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی تھا ان کے لوگوں کو۔ تو اس کے بعد ان کے بیوی بچے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس دے دیا، اہل و عیال کو، اس میں مزید بچے بھی عطا کیے۔ تو یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔